أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 سے 44 تک 4 آیات طیبہ تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر فرمایا اور ان کی تباہی اور بربادی کا جو بڑا سبب تھا وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا تھا۔ یعنی اور جرائم تو تھے، ان سب کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتے تھے، غیروں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، بت پرستی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بت پرستی کو یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے کو ایک حقیر جانور کے بنے ہوئے جالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ وہ اس حقیر جانور کے بنے ہوئے جالے یعنی گھونسلے سے بھی زیادہ کمزور اور ناتواں اور ضعیف ہے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ غیروں کو کارساز بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی اتخذت بیتا جو ایک گھر بناتی ہے، جالا بنتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سے سب سے زیادہ بودا اور خستہ جو مکان اور گھر اور گھونسلہ ہے وہ مکڑی کا ہے۔ اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی سکت نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھی ہوا چلنے سے وہ بھسم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہوا چلی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتے ہیں، تو ان کی مثال بھی اسی جالے کی سی ہے۔ جس طرح یہ کمزور ہے،
ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی کمزور ہے۔ علماء کرام نے یہاں ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے، مکڑی کو مارنے کا اور مکڑی کے جالے کو صاف کرنے کا۔ یہ جو حشرات الارض ہیں یا دیگر جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، اگر یہ نقصان نہ دیتے ہوں تو ان کو مارنا درست نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نقصان دہ ہوں یا بہت زیادہ کریہ ہوں، ان سے کراہت آتی ہو، اب جیسے عموماً یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، لال بیگ اس کو بولتے ہیں، گندگی کی طرف رہتا ہے زیادہ تر لال بیگ۔ اب بظاہر تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کراہت بڑی ہے۔ گہرے کو پتا ہے کہ یہ گندگی کی طرف رہتا ہے اور پھر آ جاتا ہے تو برتنوں میں بھی چلا جاتا ہے اور پھر اس سے کراہت آتی ہے۔ تو ایسے کئی جانوروں کو جن سے کراہت آتی ہو، یا پھر جس طرح موذی جانور ہیں، ان کو مارنا تو جائز ہے۔ جس طریقے سے بھی مارے، جھاڑو سے مار دیں، ہماری خواتین جھاڑو سے مارتی ہیں، جھاڑو سے مار دیا جائے، سپرے کر دیا جائے، لیکن جو جانور تکلیف نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے چیونٹی ہے، چھوٹی چیونٹی جا رہی ہوتی ہے، اس کو نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچاتی، ان کو اگر زیادہ مقدار میں آ گئی ہیں، تنگ کرتی ہیں، پھر دوائی دارو کے ساتھ، کسی کے ساتھ یا سپرے کے ساتھ یا کوئی پاؤڈر ہو اس کے ساتھ تو ان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹوں ڈنڈوں کے ساتھ یا جھاڑوؤں کے ساتھ ایسے ان کو مارنا درست نہیں ہے۔ اور اس مکڑی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو مارنا بھی درست نہیں ہے، البتہ اس کا جالا صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت ہے، ان کی روایت میں ہے کہ یہ جو مکڑی کے جالے ہیں ان کو صاف کیا کرو، ان کو ٹھہرنے نہ دیا کرو، گھروں کے کونوں میں یہ بنا لیتی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا فَإِنَّ تَرْكَهُ يُوَرِّثُ الْفَقْرَ، یہ الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا چھوڑ دینا یعنی ان کو صاف نہ کرنا یہ فقر اور غربت اور تنگ دستی کو لے کر کے آتا ہے۔ ان کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، افلاس آتا ہے، ہمارے گھروں میں یہ بنا لیتی ہیں، تو ان کو صاف کر لینا چاہیے۔ اور پھر صفائی کا خود حکم ہے کہ اپنے مکان کی، اپنے گھروں کی، اپنی دکان کی، جہاں جہاں آپ بیٹھتے ہیں اس جگہ کی صفائی کی کریں۔ صفائی تو نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس صفائی کی وجہ سے انسان کے جسم میں چستی رہتی ہے، انسان سست نہیں رہتا، سستی ختم ہوتی ہے، برکات آتی ہے صفائی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے ملنے والا تو اس کو راحت نصیب ہوتی ہے کہ میں ایسے مقام پر گیا ہوں جہاں صفائی کا بڑا عمدہ نظام تھا، مجھے سکون نصیب ہوا ہے۔ تو یہ راحت کا ذریعہ بھی ہے اور شان و شوکت کا اظہار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق یہ نصف ایمان بھی ہے۔ بہرحال اس کے جالے کو صاف کرنا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا، وہ تو بیچارے اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا رد فرماتے ہوئے یوں بھی فرمایا ہے کہ ما یملکون من قطمیر، کہ جو تم غیروں کو پکارتے ہو نا، غیروں کی پرستش کرتے ہو، غیروں کے سامنے جھکتے ہو، غیروں سے مانگتے ہو، سور و پکار کرتے ہو،
اللہ کے ماں سوا غیروں کے پاس جا کر کے اپنا دامن پھیلاتے ہو. فرمایا یہ بیچارے تو خود قطمیر ایک چھوٹے سے ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. ویسے مفسرین نے قطمیر یہ قرآن مجید کی آیت ہے ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. یہ قطمیر ہے کیا؟ فرمایا جو کھجور ہے نا، کھجور کھاتے ہو، کھجور کی گٹھلی اور اس کا جو اوپر میوہ جو ہم کھا جاتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک باریک جھلی سی ہوتی ہے. جو کھجور کی جو کڑواہٹ، جو گٹھلی کی کڑواہٹ ہے، وہ مٹھاس کے اندر نہیں آتی اور مٹھاس جو ہے وہ اس کے ساتھ مکس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے گٹھلی اور کھجور کے میوے کے درمیان ایک باریک پردہ رکھا ہے. اس پردے کو قطمیر کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اللہ فرماتے ہیں اس قطمیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. اس کو لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں بھی اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک ہی منٹ کے اندر یوں بسم ہو جائے گی، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. فرمایا جن غیر اللہ کو یہ پکارتے ہیں، جن کے سامنے یہ جھکتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بیچارے خود اس قطمیر جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ تمہاری کیا سنیں گے؟ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہاری مدد کو کیسے آئیں گے جو ایک جھلی کے بھی مالک نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ ان کی حیثیت کو خوب جانتے ہیں. وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اور یہ مثالیں جیسے یہاں مکڑی کی مثال دی ہے، ایک مقام پر ایک مکھی کی مثال بھی ارشاد فرمائی تھی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. 17ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دی ہے کہ یہ بیچارے جو جن غیروں کی پرستش کرتے ہو، یہ بیچارے اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ تم میں سے کوئی اس کا مالک ہے کہ جو مکھی ہوتی ہے وہ تمہارے کھانے کے پاس آتی ہے، تمہارے کھانے کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کھانے میں سے چھوٹا سا ذرہ اٹھاتی ہے. تم وہ ذرہ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے. جو وہ ذرہ اٹھا کر کے جاتی ہے نا کھانے کا، اس سے تم وہ واپس نہیں لے سکتے، تمہارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. کہ ان مثالوں کو جو ہم نے یہ مثالیں بیان کی ہیں نا، ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، عقل و دانش رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، مومنین کے لیے. بس سورہ عنکبوت تو اختتام نہیں ہوئی، لیکن 20واں پارہ اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.